बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जुमअतुल मुबारक के दिन दौलत का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा, एक ऐसा बाकमाल अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि जो बंदा जुमअतुल मुबारक के दिन रिज़्क़ और दौलत से माला माल होना चाहता है, जो बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, जो बंदा एक दिन में करोड़पति बनना चाहता है, जो बंदा मुंह से निकली हर हाजत को पूरी कराना चाहता है, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर जुमअतुल मुबारक के दिन दौलत का ये जादुई वसीफ़ा पढ़कर देख ले। इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर दौलत का सैलाब आ जाएगा। आप पर रहमतों बरकतों के ख़जाने खुल जाएंगे। जुमअतुल मुबारक की फ़जीलत व बरकत के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज जुमअतुल मुबारक के दिन अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओं, बुज़ुर्गों के लिए एक ऐसा वसीफ़ा लेकर आया हूँ जिसकी आज के दौर में हर घर को ज़रूरत है। आज हर घर में बेसकूनी है, बेबरकती है, लड़ाई झगड़े हैं, घरेलू नाचाकियाँ हैं, घरेलू मसाइल हैं, जिससे इंसान की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो गई है। हर घर में परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, हर घर का माहौल ख़राब होता जा रहा है। आप जुमअतुल मुबारक के दिन दौलत का ये ख़ास वसीफ़ा पढ़ कर देखिए। आपके घर में जितने भी पैसे के मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो रिज़्क़ के हवाले से हैं, चाहे वो बेटी के रिश्तों के हवाले से हैं, चाहे वो मनपसंद शादी, बेरोज़गारी, बे औलादी के हवाले से हैं, घरेलू नाचाकियाँ हैं, जुमअतुल मुबारक के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने से आपकी नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। हमारे पास बहुत से लोगों के कमेंट्स मिलते हैं और जिनमें से चंद कमेंट्स पढ़ने के बाद ये जाना कि बहुत से लोग आज परेशान हैं पैसे की कमी की वजह से। बहुत से लोगों की परेशानी सिर्फ़ एक है कि हालात ख़राब हैं, कर्ज़ पर कर्ज़ चढ़ता जा रहा है। दूसरा, जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे। तीसरा, घर में बेसकूनी है, लड़ाई झगड़े हैं। और चौथा, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। लोग हर वक्त सोचो बचार, हर वक्त यही सोच में पड़े रहते हैं कि अब क्या होगा, कहाँ से मदद आएगी, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब होगा। इस सोच ने इंसान को डिप्रेशन का शिकार बना दिया है। अल्लाह वालों, जुमअतुल मुबारक के दिन लोगों के बहुत से मसाइल सुनने के बाद ये 3 से 4 कॉमन मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं। आज हमारे मुआशरे में डिप्रेशन, कर्ज़ की बड़ी दलदल, बेरोज़गारी और घरेलू नाचाकियाँ, ये सब पैसे की कमी की वजह से हैं। इसलिए आप तमाम के मसाइल को सुनने के बाद आपके बहुत से कमेंट्स, जो लोग अपने कमेंट्स में बताते हैं कि हमें इस मकसद में कामयाबी का वसीफ़ा बताएं, बेशुमार कमेंट्स पढ़ने के बाद जुमअतुल मुबारक के दिन एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह आप जुमअतुल मुबारक के दिन ये वसीफ़ा पढ़कर देखिए, आपके घर, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। और आपके घर से डिप्रेशन है, आपके घर में बेरोज़गारी है, आपके घर में कर्ज़ से परेशानियाँ हैं, आपके घर में रिज़्क़ की कमी है, पैसे की कमी है, जुमअतुल मुबारक के दिन ये वसीफ़ा पढ़ने से आपके डिप्रेशन, आपकी बेरोज़गारी, आपके रिज़्क़, आपके हर तरह के मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, एक वो वक्त है जब बंदा थका हारा रब से मांगता है, और एक वो घड़ी है जिसे कबूलियत की घड़ी कहा जाता है। जुमअतुल मुबारक के दिन एक घड़ी कबूलियत की है। जो बंदा इस कबूलियत की घड़ी में हाथ उठाकर रब से मांग लेता है, रब काबा उसकी हर हाजत को गैब से पूरा फरमा देता है। आज जुमअतुल मुबारक के दिन ख़ास कबूलियत की घड़ी में ये वसीफ़ा पढ़ने की देर है। मेरा रब आपकी हर मुश्किल परेशानी का ख़ात्मा फरमा देगा। जुमअतुल मुबारक के दिन जो बंदा नमाज जुमा की अज़ान सुनकर मस्जिद की तरफ जाता है, मेरा रब हर कदम पर 10 नेकियां और 10 गुनाहों से बख्शिश का ऐलान फरमाता है। जुमअतुल मुबारक के दिन जो बंदा सच्ची तौबा करता है, मेरा रब उसके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ कर कर उससे राज़ी हो जाता है। और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए, दुश्मन
حاسدین، منافقین، جادو جنات جو کچھ مرضی کر لیں، جتنی بھی رکاوٹیں بندشیں لگا لیں، جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس کا بال بھی باقا نہیں ہو سکتا۔ خدا را آپ رب کو راضی کریں، آپ رب کو منا لیجئے، آپ کی ہر پریشانی کا حل غیب سے ہو جائے گا جب آپ رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ آج رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا، اپنے گھر سے تمام مشکل پریشانیوں کے خاتمے کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا دوبارہ اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کا دن ہے، پورا دن قبولیت کا ہے، پورا دن ہی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ جمعۃ المبارک عید کا دن ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ وظیفہ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں جمعۃ المبارک کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار کہیں پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ کو رزق چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو شہرت چاہیے، آپ کو کچھ بھی چاہیے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا یہ وظیفہ جو دولت کا جادوئی وظیفہ ہے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر کا وظیفہ ہے اور رب کعبہ کے ایک صفاتی نام یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب جو بھی آپ کی حاجت ہے ذہن میں رکھ کر جمعۃ المبارک کے دن کا پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کے صفاتی نام یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کا دن ہو، عید کا دن ہو، قبولیت کی گھڑیاں ہوں، جب رب کی ذات ہر گھڑی رحمتیں برکتیں برسا رہی ہے، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جب کوئی بندہ اپنے مقصد کی نیت کرتا ہے اور اپنی حاجت کے لیے تڑپ کر مانگتے ہوئے یا غنیوں کا ذکر کرتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، راستے کی رکاوٹیں بندشیں ہٹا کر آپ کو غنی کر دیتا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اب جو بندہ ایک دن میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، اس دولت کے وظیفے کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، دولت کا سیلاب اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو جمعۃ المبارک کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا غنیوں کا پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں کو آپ نے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھتے ہوئے 21 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ 21 بار یا غنیوں پڑھتے دوران آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد پوری ہو جائے گی۔ یا غنیوں پڑھنے والے پر رحمتیں برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا غنیوں پڑھنے والے پر رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جب یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جاتا ہے اس کی فضیلت پہلے سے 10 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر مانگنے والا 1 کروڑ مانگتا ہے، میرا رب 10 کروڑ عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن
اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا غنیوں کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار یا غنیوں پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کیے ہوئے اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ڈوب کر توجہ دھیان تونگری کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کی 11 بڑی حاجات پوری ہو جائیں، 11 مسائل ختم ہو جائیں، 11 پریشانیاں ختم ہو جائیں، 11 رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا غنیوں کو 21 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ، یہ ترتیب بالکل ایسی ہی پڑھنی ہے، نہ کمی پیشی ہو نہ آگے پیچھے پڑھنا ہے۔ طریقہ بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ ایک بار پڑھنے سے کروڑ پتی بنا دیتا ہے، اور یہ وظیفے پڑھنے کے بعد جو چاہے مانگ لو، قرض دار ہو قرض سے نجات، من پسند نوکری، شادی، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کو سیدھے راستے پہ لانا ہے، کوئی بھی حاجت کوئی بھی مقصد ہے پڑھنے کے بعد۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار استغفر اللہ پڑھنے سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، میرا رب راضی ہو جائے گا، اور جب گناہوں کی بخشش ہو جائے، رب راضی ہو جائے، پھر کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ آپ جو مانگتے ہیں، جتنا مانگتے ہیں، جیسا مانگتے ہیں، میرا رب جولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے بتانے کی پوری کوشش کی ہے، ایک ایک چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو 3 سے 4 منٹ کی ویڈیو کو مکمل نہ دیکھے اور اس پر عمل نہ کرے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگنا شروع کیجیے۔ آپ نے اگر گاڑی، دولت، شہرت جو کچھ مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ یہ وظیفہ خود پڑھیے، دوسروں کو بتائیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے۔ آپ کا کسی کو بتانا بھی آپ کے تقدیر کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔